بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے محلے میں نیا بیوٹی پارلر کھلا تھا، جس کے بارے میں مشہور ہونے لگا کہ وہاں سے جو بھی لڑکی تیار ہوتی ہے اس کی 1 ماہ کے اندر شادی ہو جاتی ہے۔ اس لڑکی کے آتے ہی میرے پارلر پر رش کم ہونے لگا۔ میں تجسس میں پڑ گئی کہ اس کے میک اپ میں ایسی کیا بات ہے۔ ایک دن میں بھی چادر لے کر عام سے کپڑے پہن کر اس کے پارلر میں چلے گئی، مگر مجھے جھٹکا لگا جب اس نے تیار کرنے سے پہلے کہا کہ ایک خاص کمرے میں جانا پڑے گا۔ جیسے ہی میں اس خاص کمرے میں گئی، میری روح کانپ گئی، کیونکہ اس کمرے میں میرا نام ثانیہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، غربت کی زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ میرے بابا اس گھر کے سرپرست اور روزگار کمانے والے ہیں۔ میں نے تعلیم مکمل کرنے سے پہلے ہی گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے مجھے روزگار کی تلاش میں نکلنا پڑا کہ میں بھی کما کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پال سکوں۔ میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی، مگر میری جیسی معمولی پڑھی لکھی لڑکی کو نوکری کہاں ملنی تھی۔ جو بھی دیتا بس لڑکی ہونے کے ناطے دیتا۔ میں بہت خوددار اور عزت دار لڑکی تھی، اس لیے ابھی تک دھکے ہی کھا رہی تھی۔ ایک ٹیوشن سینٹر میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں کے سربراہ نے مجھے ماہانہ 6,000 دینے کا وعدہ کیا۔ میں نے پورا مہینہ محنت کی اور دل لگا کر کام کیا۔ جب مہینے کے آخر پر تنخواہ دینے کی باری آئی تو اس نے کہا کہ ہم 2-3 مہینے تنخواہ نہیں دیں گے۔ ابھی تم ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہی، پہلے بچوں کو پڑھانا سیکھو۔ میں نے بددل ہو کر ٹیوشن سینٹر ہی چھوڑ دیا کہ کیا فائدہ جب محنت کا پھل ہی نہ ملے۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری قسمت میری دشمن ہو گئی تھی۔ کوئی بھی کام کرتی تھی وہ الٹا ہو جایا کرتا تھا۔ میری امی اکثر مجھے صبر کرنے کا کہتی تھی، مگر میں بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ ایک دن ایک کمپنی سے کال آئی۔ میں بہت خوش تھی۔ انٹرویو کے لیے گھر سے نکلی تو راستے میں رکشے والے کا رکشہ خراب ہو گیا۔ وہ کافی دیر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا رہا، جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو باس بہت غصے میں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو یہ نوکری دینا چاہتے تھے، مگر آپ پہلے ہی دن وقت کی پابندی نہ کر سکیں، اس لیے ہم آپ جیسی غیر ذمہ دار لڑکی کو یہ نوکری نہیں دے سکتے۔ میں روتے ہوئے آفس سے نکلی۔ راستے میں سڑک کنارے بیٹھ کر میں رونے لگی۔ میں نے اس نوکری سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ اچانک میرے سامنے ایک فقیر آ گیا۔ وہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے لگا۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اسے دے دیے۔ پوچھنے لگا کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا مجھے آج نوکری نہیں ملی۔ بہت اچھی کمپنی تھی، میری دعا تھی کہ مل ہی جاتی۔ فقیر نے مجھے دعا دی کہ میری شادی اس کمپنی کے مالک سے ہو جائے جس نے مجھے نوکری نہیں دی تھی۔ اس فقیر کی دعا سن کر میں روتے روتے ہنس پڑی۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو ناممکن دعا تھی۔ خیر، اس کے جانے کے بعد واپسی کے لیے میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، اس لیے پیدل ہی چلنے لگی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں پیدل گھر جا رہی تھی، کیونکہ راستے میں ایک جگہ ایک نئے بیوٹی پارلر کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا کہ کام کرنے والی لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر اس بیوٹی پارلر کے اندر داخل ہو گئی۔ وہاں مجھے چیزیں پکڑانے اور صفائی ستھرائی کا کام مل گیا۔ پارلر نیا نیا کھلا تھا، اس لیے میں نے اس کام کو غنیمت جانا اور کام پر لگ گئی۔ میں وہاں کام بھی سیکھنے لگی۔ میرا ارادہ تھا کہ اپنا پارلر کھولوں گی۔ پارلر والی بہت اچھی تھی، وہ مجھے کام بھی سکھایا کرتی تھی اور پیسے بھی دیا کرتی تھی۔ میرے ہاتھ میں بہت صفائی تھی، اس لیے اکثر کسٹمرز میرے پاس ہی آیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے پارلر بھی چلنے لگا۔ واپسی پر روز مجھے وہ فقیر ملتا جس کو میں نے ایک دن پیسے دیے تھے۔ وہ میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی پارلر کے آگے کھڑا ہوتا تھا۔ میں اسے کچھ پیسے دے دیا کرتی تو وہ خوش ہو کر مجھے وہی دعا دیتا جو اس دن اس نے دی تھی۔ اس کی عجیب و غریب دعا پر میں ہنس پڑتی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، بابا میں نے تو اس کمپنی کے مالک کو دیکھا بھی نہیں، نہ اس نے مجھے، تو پھر یہ دعا کیسے پوری ہوگی؟ آپ کوئی اور دعا مانگیے میرے لیے۔ کہنے لگا کہ اللہ کرے گا لڑکی تیری شادی اس سے نہ سہی مگر کسی بڑے آدمی سے ضرور ہوگی، تو دیکھ لینا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بھیک لینے کے لیے مجھے ایسی دعا دیتا ہے تاکہ میں اسے خوش ہو کر پیسے دیتی رہوں، اس لیے میں نے کبھی اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میں نے 6 ماہ لگا کر وہاں کام سیکھ لیا اور اس دوران میں نے بچت کر کے کچھ سامان بھی خرید لیا تھا۔ جب سارا انتظام ہو گیا تھا، میں نے اپنے گھر کی بیٹھک میں بیوٹی پارلر کھول لیا۔ محلے کی لڑکیوں اور عورتوں کو جب پتہ چلا تو وہ میرے پاس آنا شروع ہو گئیں۔ شروع میں کم پیسے لیا کرتی تھی، آہستہ آہستہ میرا پارلر چلنے لگا۔ وہ میرا گھر کا خرچہ اچھے سے پورا ہونے لگا۔ میں بہت محنت سے لوگوں کے آرڈر پر تیار کرتی تھی، اسی لیے میرے پاس رش ہونے لگا۔
میرے گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش تھی۔ میرا ارادہ بن رہا تھا کہ اب کسی اچھے علاقے میں پارلر کھول لوں گی اور کام کا ریٹ بھی بڑھا دوں گی، لیکن شاید میری خوشی اتنی ہی تھی۔ ایسا ہو گیا جس کا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے محلے میں کچھ دور ایک پارلر کھل گیا۔ کوئی نئی کرایہ دار تھی جنہوں نے آتے ہی اپنا روزگار کھول لیا۔ میں پریشان تو ہوئی کہ میرے کاروبار پر اثر پڑے گا، مگر مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ میرے نصیب میں جو رزق لکھ چکا ہے وہ مجھے ضرور ملے گا۔ نصیب کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا، میں مطمئن تھی۔ شروع میں تو وہ پارلر نہ چلا، لیکن پھر ایک دم ہی سارے حالات بدل گئے۔ اس پارلر کے بارے میں مشہور ہونے لگا کہ وہ بہت ہی خاص اور کرشماتی پارلر ہے۔ جو لڑکی بھی اس پارلر سے تیار ہوتی ہے اس کی شادی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر پورے محلے میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ میرے سارے گاہک اور سارے محلے والے اب اس پارلر میں جانے لگے۔ میرے پارلر پر گاہک نہ ہونے کے برابر ہو گئے اور اس کے پارلر پر رش بڑھنے لگا۔ یہ میرے لیے بہت ہی عجیب بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے پارلر کو چلانے کے لیے یقیناً جھوٹ کہہ رہی ہوگی۔ مجھے اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں تھا کہ وہ تیار کرے گی اور کچھ دنوں بعد شادی بھی ہو جائے گی۔ ایک دن میری دوست نائلہ میرے گھر آتے ہی کہنے لگی کہ وہ نیا پارلر تو بڑا زیادہ چل پڑا ہے، سنا ہے وہاں جانے والی لڑکیوں کی بڑی جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اپنے پارلر کی مشہوری کے لیے ایسا کہہ رہی ہے، ورنہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ نائلہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ جو کہتی ہے سب سچ ہی کہتی ہے، واقعی میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ نائلہ نے کہا کہ پچھلی گلی میں جو لڑکی اینی تھی جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، وہ بھی اس لڑکی کے پارلر میں تیار ہونے چلی گئی۔ 10 دنوں کے اندر اندر اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی 5-6 لڑکیوں کی شادی ہوئی ہے، اس لیے تو ساری لڑکیاں اس کے پارلر میں جایا کرتی ہیں۔ میں یہ سب سن کر مبہوت سی رہ گئی تھی۔ اب تو میرے پارلر پر کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ میں نے اس کی تیار کی ہوئی لڑکیوں کا میک اپ دیکھا تھا۔ وہ لڑکی مجھ سے اچھا تیار نہیں کرتی تھی، بس شادی کا ذکر سن کر اس کے پارلر پر لوگ آیا کرتے۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ آخر یہ راز کیا ہے، کیونکہ نائلہ بھی اس کے پارلر میں گئی تھی اور 10 دنوں کے اندر اس کی بھی شادی ہو گئی تھی، وہ بھی بیرون ملک رہنے والے لڑکے سے۔ میں نائلہ کے لیے بہت خوش ہوئی کہ وہ بیرون ملک چلی گئی ہے۔ اب تو میں پکا فیصلہ کر چکی تھی، ہر صورت معلوم کر کے رہوں گی کہ اس کے میک اپ میں ایسی کیا بات ہے کہ لڑکیوں کے راتوں رات رشتے آ جایا کرتے ہیں۔ اگلے دن میں نے محلے کی ایک لڑکی کے ہاتھ اپنا تعارف کروا کر پیغام بھیجا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس پارلر والی نے مجھ سے ملنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس کا اصول تھا کہ وہ کسی اور پارلر والی سے نہیں ملے گی۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی بھلا، لیکن میں نے پھر سوچا کہ اس نے کون سا مجھے دیکھا ہوا ہے، میں بھی اس کی کسٹمر بن کر چلی جاتی ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی میں خوش ہو گئی کہ اس طرح صحیح رہے گا، سب کو معلوم بھی ہو جائے گا۔ میں نے عام سے کپڑے پہنے اور چادر دے کر گھر سے نکل گئی۔ اس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ کوئی مجھے اس کے پارلر میں جاتے ہوئے نہ پہچانے، اس لیے میں نے چہرہ ڈھک لیا۔ میں پارلر چلی گئی تو اس لڑکی نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میری شادی نہیں ہو رہی، اس لیے میں آپ کے پارلر سے تیار ہونے آئی ہوں۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہو گئی۔ اس نے مجھے بٹھا کر جوس پلایا اور کہنے لگی کہ ابھی میں ایک اور لڑکی کو تیار کرنے لگی ہوں، تم ادھر بیٹھ کر انتظار کر لو تھوڑا۔ میں وہیں انتظار کرنے لگی۔ وہ لڑکی جس کو تیار کر کے وہ باہر لائی، اسے میں جانتی تھی، وہ میری کسٹمر ہوا کرتی تھی، میرے پارلر پر آیا کرتی تھی۔ وہ پارلر والی لڑکی کے ساتھ تیار ہو کر گھر کے اندر والے حصے میں چلے گئی۔ میں تعجب سے سوچنے لگی کہ اسے تو مین گیٹ سے اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا، یہ گھر کے اندر کیا کرنے گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پارلر والی لڑکی مجھے کہنے لگی کہ تم اب کل آنا، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں گھر سے باہر آ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد گھر کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی اور کچھ لوگ اتر کر پارلر والے کے گھر چلے گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں الجھ گئی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا تھا۔ میں سوچتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ کچھ دنوں بعد انہی لوگوں سے میری اس پرانی کسٹمر کا رشتہ طے ہو گیا اور بہت جلد اس کی شادی ہو گئی۔ میں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ واقعی پارلر میں تیار ہونے والی لڑکیوں کی قسمتیں بدل رہی تھی اور وہ شادی شدہ ہو رہی تھی۔ کچھ دنوں میں دوبارہ سے اس پارلر گئی۔ آج اس کے پاس رش نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں تیار ہونے سے پہلے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہاں تم سے جو بھی بات ہوگی وہ تم کسی سے نہیں کہو گی۔ میں نے پریشانی سے سوچا، یا اللہ خیر، ایسی کیا بات ہے۔ وہ پارلر والی کہنے لگی کہ تم اسی لیے تیار ہونے آئی ہو نا کہ تمہاری شادی
ہو جائے؟ میں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو کہنے لگی کہ تمہیں تیار ہونے سے پہلے میرے ساتھ میرے خاص کمرے میں جانا ہوگا، پھر ہی تمہیں تیار کروں گی۔ میں حیران پریشان ہوتی اس کے پیچھے چل پڑی۔ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ کمرے میں کافی لوگ موجود تھے جن میں زیادہ تر لڑکے تھے۔ پارلر والی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ ان میں سے جو لڑکا تمہیں پسند ہو وہ مجھے بتا دو، میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ میں غصے سے اسے کھینچ کر باہر لے گئی اور پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ بولی کہ اصل میں میرا یہ سائڈ بزنس ہے، میں رشتے بھی کرواتی ہوں، میرے پاس ہر ذات اور ہر قوم کا رشتہ موجود ہے، تم جس لڑکے سے بھی چاہو گی ویسے ہی لڑکے سے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ میں اس محلے کی کتنی ہی لڑکیوں کی شادیاں میں نے ہی تو کروائی ہیں۔ اس کے بعد سن کے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سارا معاملہ کیا تھا۔ وہ رشتے کروانے کا کام کرتی تھی، اس لیے اس نے پارلر کھول لیا اور اپنے دونوں کام چلانے لگی۔ اس کے یہ دونوں بزنس اچھے سے چل رہے تھے اور وہ خوب دولت کما بھی رہی تھی۔ بجائے اپنے رشتے والا بزنس آگے لانے کے وہ پارلر کے ذریعے کام کر رہی تھی تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشہوری ہو جائے۔ میں نے سوچا تھا پتہ نہیں اس کا کیا راز نکلے گا، لیکن یہ تو اتنی عجیب بات نہیں تھی کہ وہ خود ہی رشتے کروا کر اپنا پارلر کو مشہور کر رہی تھی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں سوچ کر بتاؤں گی، اور خود گھر آ کر میں نے کون سا سچ میں بھی شادی کرنا تھی۔ مجھے تو بس اس کے راز کا پتہ چلانا تھا جو چل چکا تھا۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اپنے لیے کسی اور کام کا بندوبست کر لینا چاہیے، اس کے ہوتے ہوئے میرا کام نہیں چل سکتا۔ میں نے اپنا پارلر بند کر دیا اور میں اس شہر کو چھوڑ کر دوسرے بڑے شہر آ گئی۔ وہاں میرے بابا کے ایک دوست رہتے تھے، انہوں نے میرے لیے ایک ہوٹل میں ریسیپشن کی جاب ڈھونڈی تھی۔ میں نے جانے کے اگلے ہی دن اپنی نوکری کا آغاز کر دیا۔ مجھے وہاں پر کام کرتے 2 ہفتے ہی ہوئے تھے جب میں نے ایک دن نائلہ کو دیکھا۔ وہ پہلے سے بہت کمزور اور دبلی پتلی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے آواز دی مگر اس کا شوہر اسے وہاں سے تیزی سے لے کر جاتے جاتے نائلہ نے مجھے کوئی اشارہ کیا تھا۔ مجھے سب بہت عجیب لگا۔ وہ ہمارے کیفیٹیریا کے ایریا میں بیٹھی آئی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی شفٹ ختم ہونے کا انتظار کیا۔ شام کو میں نے نائلہ کے کمرے کا دروازے پر دستک دی مگر اس کے شوہر نے دروازہ کھولا تھا۔ میں نے پوچھا کہ نائلہ سے ملنا ہے؟ مجھے کہنے لگا کہ یہاں کوئی نائلہ نہیں ہے، میری بیوی کا نام ساجدہ ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ میں پریشان ہوتے ہوئے وہاں سے واپس آ گئی۔ نائلہ کو شادی کے بعد پہلی بار دیکھا تھا اور اس کا شوہر ملنے نہیں دے رہا تھا۔ رات کو ویٹر کھانا لے کر گیا تو اس نے واپسی آ کر مجھے ایک کاغذ دیا۔ میں نے وہ کھولا تو اس پر نائلہ نے لکھا تھا، میری مدد کرو، اس پارلر والی نے بہت بڑا دھوکہ کر دیا ہے، تم پلیز واپس جا کر اس لڑکی کا راز فاش کرو۔ اس مختصر سے رکے کو پڑھ کر میں کچھ سمجھ نہ پائی کہ نائلہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ وہ کسی مشکل میں گرفتار تھی اور اس کی مشکل کا اس پارلر والی سے کیا تعلق تھا؟ میں الجھن میں پڑ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ صبح کو دوبارہ نائلہ سے ملنے کی کوشش کروں گی، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی اور میں ڈیوٹی پر گئی تو پتہ چلا کہ نائلہ اور اس کے شوہر چلے گئے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی اپنے گھر والوں سے بھی بات ہوتی ہے یا نہیں۔ میں نے اپنے شوہر آ کر نائلہ کے بارے میں ماں باپ سے، جو میری تائی تایا تھے، فون کر کے پوچھا کہ کیا ان کی نائلہ سے بات ہوتی ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں ہفتے تھوڑی بہت بات ہو جایا کرتی ہے، بہت خوش ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ۔ میں نے اس پارلر والی کے بارے میں پوچھا تو تائی کہنے لگی کہ اس کا کام تو ویسا ہی جا رہا ہے، رش لگا رہتا ہے اس کے پارلر پر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا مگر کچھ تو تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا۔ ایک طرف نائلہ کا خط اور دوسری طرف میری نوکری۔ آخر اتنی مشکل سے 2-4 پیسے ہاتھ آنے لگے تھے، اگر میں واپس جاتی تو سب چھوڑنا پڑتا، لیکن دوسری طرف کے زندگیوں کو سنبھالتا جانے اس پارلر والی کا کیا راز تھا جو پروین کو پتا تھا اور مجھے نہیں۔ میں نے اپنی نوکری سے استعفیٰ دیا اور دوبارہ اپنے شہر میں آ گئی۔ وہ پارلر ویسے ہی چل رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ تو اتنی لڑکیوں کی شادی کرواتی تھی، پھر پارلر ویسے ہی چل رہا تھا۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ میں نے گھر جا کر ایک دن آرام کیا اور اگلے ہی دن میں اس پارلر والی کے پاس گئی اور کہا کہ میری شادی کروا دو۔ وہ خوش ہوئی کہ کسٹمر ہاتھ آ گئی، کہنے لگی کہ میرے ساتھ خاص کمرے میں چلو، وہاں بہت سے لڑکے ہیں، جس کو پسند کرو گی اس سے شادی کروا دی جائے گی۔ میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی۔ میں نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا، اس سے رشتہ کروا دو۔ اس کے بعد اگلے ہی دن اس لڑکی اور اس کے ماں باپ کو ہمارے گھر رشتہ دے کر آ گئے۔
میں نے اپنی امی ابو کو پہلے ہی ساری بات سمجھا دی تھی، اس لیے انہوں نے شادی کے لیے 3 ماہ کی مہلت مانگی۔ حالانکہ لڑکے والوں کی بھرپور کوشش تھی کہ شادی ایک ہفتے میں دنوں میں ہی ہو جائے۔ شادی کا سارا خرچہ بھی وہ اٹھانے کے لیے تیار تھے اور جہیز کی بھی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کہا کہ ایسے کیسے، کہاں لوگ ملیں گے جو شادی کا سارا خرچہ بھی خود اٹھائیں گے اور جہیز کے نام پر 1 روپیہ بھی نہ لیں گے۔ ہاں کرتے تھے، لڑکا بھی پڑھا لکھا تھا، تم راج کرو گی، شادی کر لو بیٹا، مگر مجھے وقت چاہیے تھا کہ میں سب پتہ کر سکوں۔ سب سے پہلے تو میں نے ان تمام لڑکیوں کے گھر والوں سے ملنا چاہتی تھی جن کی شادیاں اس پارلر کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ ہمارے محلے کی جتنی لڑکیوں کی بھی شادی ہوئی تھی ان میں سے کوئی بھی ابھی تک اپنے گھر والوں سے ملنے نہیں آئی تھی۔ ہاں فون وہ کرتی رہا کرتی تھی اور یہی بات مجھے کھٹک رہی تھی۔ میں نے اس بات کی تہہ تک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس پارلر والی سے دوستی لگانا شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے پارلر فری میں کام کروں گی، تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ آہستہ آہستہ 1 ہفتے کے اندر میری وجہ سے اس کے پارلر پر رش پڑنے لگا، کیونکہ میں تو اسے زیادہ اچھا تیار کرتی تھی۔ میں نے ایک بات نوٹس کی تھی کہ وہ صرف غریب لڑکیوں کے ہی رشتے کرواتے تھے۔ امیر لڑکیاں بھی اکثر اس کے پارلر آتی مگر وہ ان کو کبھی رشتے کروانے کی آفر نہ دیتی۔ ایک دن وہ پھر ایک لڑکی کو اس کمرے میں لے کر گئی۔ میں بھی اسے پارلر تک ہی محدود تھی، میں گھر کے اندر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اس نے ابھی اجازت نہیں دی تھی۔ لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی، میں بھی چوری چوری ان کے پیچھے چلے گئی۔ میں نے چوری چوری اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ اندر تو زیادہ تر وہی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے جو وہ اکثر سب کو ہی دکھایا کرتی تھی۔ انہیں وہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا تھا جس سے میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکی وہاں سے گئی وہ سب لڑکے دوسرے کمرے میں چلے گئے جیسے رہتے ہی وہ اس گھر میں ہوں۔ یہ معاملہ تو بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے باوجود کوشش کے صرف اتنا ہی پتہ چل پایا تھا کہ وہ پارلر واقعی دھوکے باز ہے اور لڑکیوں کی شادی بھی یہ لڑکوں سے کرواتی ہیں، وہ فراڈ ہوتے ہیں۔ لیکن شادی کے بعد وہ لڑکیاں جاتی کہاں تھیں یہ جاننے کے لیے مجھے خود شادی کرنا پڑتی تھی تاکہ ساری حقیقت پتہ چلتا سکوں۔ میں نے اس پارلر والی کو کہا کہ میری شادی کی تاریخ طے کروا دو، میں تیار ہوں، میری شادی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک جانا تھا۔ جانے سے پہلے میں نے اپنے لباس میں چھوٹا سا بٹنوں والا موبائل چھپا لیا تھا اور ایک کیمرہ بھی میں نے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ لڑکے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے کر چلا جائے گا، مگر وہ رخصتی کے بعد مجھے دوسرے شہر لے گیا اور جو فون اماں نے دیا تھا اس کو چھین لیا اور کہنے لگا اب سے میں تمہاری ہر بات ماں باپ سے کراؤں گا، وہ بھی اپنے سامنے، تم اب اس گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ میرا شک ٹھیک نکلا تھا۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے میرے گھر والوں سے میری بات کرواتا اور کہتا انہیں تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، اور میں ایسا ہی کرتی۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر سوتا تھا اور جب بھی اس کو کوئی فون آتا وہ دوسرے کمرے میں جا کر سنتا۔ کوئی مہمان آتا تو اسے بھی اسی کمرے میں لے جاتا۔ ایک دن وہ کسی کام سے باہر گیا تو میں نے وہ کیمرہ اس کے کمرے میں لگا دیا۔ کچھ دنوں بعد وہی پارلر والی لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ تیرا میاں تجھے خوش نہیں اور تجھے طلاق دینا چاہتا ہے، اس لیے میں نے کچھ اور رشتے والوں کو بلایا ہے تاکہ تیری دوسری شادی کروا دیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے تو میں نے ان کی باتیں سنی اور مجھے سب پتہ چل گیا کہ یہ سارا چکر کیا تھا۔ وہ پارلر والی لڑکی غریب لڑکیوں کی شادی اپنے گینگ کے ساتھیوں سے کرواتی تھی جو دوسرے شہر جا کر لڑکیوں کو طلاق دیتے۔ وہ شہر کی امیر اور عیاش لوگوں کو لڑکیاں بیچ دیا کرتے۔ اس نے پارلر بھی اسی مقصد سے کھولا تھا تاکہ فریب لڑکیوں کا شکار کر سکے۔ اس سے پہلے بھی وہ کسی اور محلے میں یہی سب کچھ کر چکی تھی اور اب وہ محلے سے نکل کر کہیں دور جانے والی تھی۔ اس کی گینگ میں 10 لڑکے تھے اور وہ انہی سے 10 لڑکیوں کی شادی کروا دیا کرتی۔ لڑکی کے ماں باپ غریب ہوا کرتے تھے، اس لیے جب ان کی بیٹی کی کچھ خیر خبر نہ تھی تو وہ کچھ بھی نہ کر سکتے تھے۔ اب وہ مجھے بھی بیچنے والے تھے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی، فوراً بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور وہی موبائل نکالا جو چوری لے کر آئی تھی۔ میں نے اسی وقت پولیس کو کال کر کے بلا لیا۔ پولیس نے چھاپا مار کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ کیمرے کی ریکارڈنگ میں ان کا پلان صاف سنا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی میں نے کافی ثبوت اکٹھے کیے تھے۔
میں نے سب کچھ پولیس کو بتا دیا۔ میرے شہر میں اس کے پارلر پر چھاپا مارا، باقی سب کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ان سے ان تمام لڑکیوں کے ٹھکانے اور پتے نکلوا لیے گئے۔ کارروائی کے بعد پولیس نے سب لڑکیوں کو پیسے دے کر رہا کروا لیا اور وہ سب اپنے گھروں میں آ گئی۔ میری کزن بھی واپس آ گئی تھی۔ اس نے میرے گلے لگ کر بہت شکریہ ادا کیا اور میری وجہ سے وہ گینگ پکڑا گیا اور بہت ساری لڑکیوں کی جان بچ گئی تھی۔ پروین نے بتایا کہ وہ اسے اس دن ہوٹل میں نائلہ کے ساتھ اس لیے آیا تھا تاکہ آگے نائلہ کو کوٹھے پر بیچ سکے، لیکن خوش قسمتی سے میں نے اسے دیکھ لیا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کو نائلہ کو لے کر فرار ہونا پڑا۔ یہ بہت بڑا فراڈ کا معاملہ تھا اور یہ سب کچھ ٹی وی پر بھی آیا تھا۔ میں بہت مشہور ہو گئی تھی۔ میں نے کئی انٹرویو بھی ہوئے، کئی جگہوں سے نوکریوں کی آفرز بھی آئی تھی۔ میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد کمپنی کے مالک نے مجھے شادی کے لیے کہا کیونکہ اسے میری بہادری اور سمجھداری بہت پسند آئی تھی۔ مجھے اس فقیر کی دعا یاد آ گئی۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ اب میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ سب سے بڑھ کر اب مجھے کمانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے میری نیک نیت دیکھی تھی کہ بدلے میں بیٹھے بٹھائے مجھے کمپنی کی مالکن بنا دیا تھا۔ اب جب بھی کبھی مجھے وہ فقیر نظر آتا ہے میں اسے بہت سارے پیسے دیتی ہوں کیونکہ مجھے اس کی تو دعا لگی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے۔ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگی تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔